أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 146. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پر بلا کر تورات عطا فرمائی اور انہیں اور ان کی قوم کو اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ بنو اسرائیل جو فرعون کے لشکر سے محفوظ ہو کر بحر قلزم پار کر گئے تھے، اب یہاں سے انہیں ملک شام میں آباد ہونا تھا، لیکن ابھی تک ان کو کوئی کتاب عطا نہیں کی گئی تھی. ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر تورات جیسی لکھی ہوئی تختیوں میں ایک کتاب نازل فرمائی، اور اس کے بعد اس کتاب پر ان تمام کو عمل کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس کتاب پر عمل نہ کرنے پر اس کتاب سے تکبر کرنا، اس کتاب سے اعراض کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہ کرنا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال کے بارے میں بیان فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. میں ایسے لوگوں کو اپنی آیتوں سے، اپنے احکامات سے دور کر دوں گا جو لوگ ناحق زمین میں تکبر کریں گے. جن کے اندر تکبر ہوگا، دین کو نہیں مانیں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر کے نتیجے میں اس کی سزا کے طور پر ان کو میں میرے احکامات سے دور کر دوں گا. یعنی اس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ تکبر یہ رحمت سے دوری کا سبب ہوتا ہے. تکبر یہ دین سے دوری کا سبب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کے ایک چھوٹے سے آدمی ہیں، بکریاں چرانے والے یتیم آدمی، جن کے پاس نہ کوئی بڑی دولت ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے، نہ سرداری ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ہم میں سے کسی مالدار کو بناتا، کسی صاحب منصب کو بناتا، لیکن ان سب کو چھوڑ کر ایک غریب اور یتیم آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا. تو انہیں یہ تکبر ہونے لگا کہ ہم بڑے ہیں دولت میں، سرداری میں، منصب میں، اور یہ کمزور لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں،
سردار نہیں ہیں مکہ کے. تو اس طرح سے اونچ نیچ کا جو فرق آیا، چھوٹے اور بڑے کا جو انہوں نے تصور ظاہر کیا، اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں تکبر پیدا ہوا، اور اس تکبر کی وجہ سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کر سکے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ آپ صحیح بولتے ہیں، آپ کے پاس جو کلام ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے، آپ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں اس بات کا یقین تھا. لیکن پھر بھی اونچ نیچ کی وجہ سے وہ تکبر میں گر گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، آدمی تو یہ تو چاہتا ہے کہ آدمی کے کپڑے اچھے ہوں، آدمی کے جوتے اچھے ہوں، شکل و صورت اچھی ہو. تو اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ کیونکہ اس سے بھی اس طرح کی چیز ظاہر ہوتی ہے. تو آدمی تو یہ چیز پسند کرتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اچھا نظر آؤں، اچھے لباس سے، اچھے جوتے اور اچھی شکل و صورت سے ظاہر رہوں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ تو جمال میں سے ہیں. کوئی انسان خوبصورت بننا چاہے، اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہے تو یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، اس میں تکبر نہیں ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. آپ نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تکبر یہ ہے کہ آپ حق کا انکار کرو، حق بات کو جھٹلاؤ، سچ کا انکار کرنے لگو، کیونکہ آپ کو ایسا لگے کہ حق بات پر عمل کرنے میں میری شان گھٹتی ہے، میرا وقار گھٹتا ہے، بولنے والا مجھ سے کمتر انسان ہے، بولنے والے کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بڑے خاندان کا ہوں، بڑے منصب کا ہوں، بڑی دولت والا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ بڑا ہے. یعنی اس طرح کی جو سوچ ہے، اس سوچ کی وجہ سے وہ حق بولنے، حق بات کا انکار کرے اور حق پر عمل نہ کرے. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کریں اور لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو کمتر سمجھے. اب کمتر سمجھنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، اسباب الگ الگ ہوتے ہیں. کون کس کی وجہ سے کس کو کمتر سمجھ رہا ہے. لوگ کبھی دولت کے حساب سے کمتر سمجھتے ہیں، کبھی منصب کے حساب سے، کبھی خاندان کے حساب سے بھی کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں، وہ فلاں خاندان کے ہیں. کبھی شہر کی وجہ سے کہ ہم فلاں شہر کے ہیں اور یہ لوگ فلاں شہر کے ہیں. کبھی ریاست اور کنٹری کی وجہ سے بھی لوگ کمتر سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں اچھے ملک کے ہیں، اچھی ریاست کے ہیں، اور فلاں یہ تو کمتر لوگوں کی ریاست میں سے ہیں، ان کی ریاست اور یہاں کے لوگ یہ کمتر لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کمتر سمجھنے کے معیار یا اس کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ آپ سچ کو، حق کو جھٹلاؤ اور لوگوں کو حقیر سمجھو. البتہ جو ظاہری شکل و صورت ہے، اچھا بننا ہے، اس کو تکبر نہیں کہتے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
جو ناحق زمین میں تکبر کرتا ہے، ہم یا میں اسے، ان ایسے لوگوں کو میری آیتوں سے، میرے احکامات سے دور کر دوں گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ ان کا حال ایسا ہے کہ اگر وہ ہر آیت، ہر نشانی دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دنیا میں جتنی نشانیاں ہیں، آسمان و زمین اور چاند و سورج، اور اس طرح سے انسان کی اپنی شخصیت، اپنی ذات، جتنی بھی نشانیاں وہ دیکھ لیں، کل آیت لا یؤمنوا بہا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ تکبر کرنے والا وہ بات کا انکار اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ بات غلط ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تب انکار کرے تو کہہ سکتے کہ ہاں اگر سمجھ میں آ جائے گا تو مان لے گا، اگر بات غلط لگ رہی ہے تب انکار کرے تو سمجھا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ بات غلط لگ رہی ہے، دوسری بات اگر سنے گا تو ہو سکتا ہے اس کو مان لے۔ لیکن یہ قرآن کی، اسلام کی تمام باتوں کا انکار جو کرتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ تو ایسا انسان جو سرے سے ماننا ہی نہ چاہتا ہو، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ ہر طرح کی نشانیاں بھی دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے معجزات کو بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، تو اس پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ نیکی کا، رشد و ہدایت کا، اچھائی کا راستہ بھی دیکھ لیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے وہ اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ اچھا راستہ انہیں دکھائی دے، نیکی کا راستہ ان کے سامنے آ جائے، وہ بتا دیا جائے، تب بھی وہ اس پر عمل نہیں کریں گے، تب بھی اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ برائی کا راستہ دیکھتے ہیں، گمراہی کا راستہ وہ دیکھ لیتے ہیں، تو يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو ایسی صورت میں اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ تو تکبر سے انسان کا نقصان کیسے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں کہ آدمی پھر برائی کے جتنے راستے ہوتے ہیں وہ تمام راستوں پر چلنے لگتا ہے، لیکن اچھا راستہ اسے پسند نہیں آتا، کیونکہ وہاں اس کی اپنی شان گھٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جہاں اس کی شان گھٹ رہی ہو، جہاں اس کا مقام گھٹ رہا ہو، وہاں وہ راستے پر وہ آنا نہیں چاہتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اب یہ سب اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے یا وہ ایسے ہوگا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل رہے۔ ہماری آیتیں، ہماری کتاب، چاہے وہ تورات کی شکل میں پہلے کے انبیاء کی جو کتابیں تھیں وہ، یا پھر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ جو کتاب قرآن مجید ہے، یہ تو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، مانتا نہیں ہے اس کو، اور پھر اس کے سامنے تکبر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برے راستے پر چلتا ہے لیکن اچھا راستہ اسے پسند نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حق بات کو قبول کرنے میں تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت میں اس کو برائی کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے، اس کو اچھے کاموں سے روک دیتا ہے، کیونکہ اس نے تکبر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، شریعت کو نہیں مانا، قبول نہیں کیا، حق بات کو قبول نہیں کیا، حق بات کو انکار کیا، تو اس کا جو ضمیر ہے تکبر والا، وہ اسے ہمیشہ حق بات سے، سچی بات سے، خیر کی باتوں سے دور رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تکبر جیسی بری عادت سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔